یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرنے لگو ادھار کا، دین ادھار، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے. یہ دین کا مطلب بتایا کہ دین کا معنی یہ کہ آپ کا اور ان کا یہ معاملہ 5 مہینے 6 مہینے بعد ادائیگی ہوگی. فاکتبوہ، تو اس معاملے کو لکھو. جو خرید و فروخت ادھار ہو اس کو لکھ لینا واجب ہے، اور جو نقد ہو وہ مستحب ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا پورے انصاف سے. ایک اور آدمی ہونا چاہیے، تیسرا وہ لکھے. ایک املا کرے گا اور دوسرا سنے گا، دونوں شاہد ہو جائیں گے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی. اس کا شکر یہ ہے کہ جب کوئی لکھنے کے لیے کہے تو فوراً قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاؤ. فَلْيَكْتُبْ، بس لکھے. اور کس طرح لکھے؟ طریقہ. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کر دے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے، مدیون، جس نے کل ادا کرنا ہے وہ مضمون املا کرے. مملی، املا کرنے والا. ابو عاصم نبیل کے درس میں 1,00,000 قاضی موجود ہوتے تھے، 10,000 10,000 مملی ہوتے تھے. یہاں سے وہ پڑھتا تھا فَلْيَكْتُبْ، تو ایکڑ فَلْيَكْتُبْ، اس آگے گلی فَلْيَكْتُبْ فَلْيَكْتُبْ، آخر جتنی کے سٹاپ تک آواز پہنچاتے تھے. اور ابن سبعین کو ابن سبعین اس لیے کہتے ہیں کہ 70,000 سے کبھی بھی ان کے درس میں شاگرد کم نہیں ہوئے تھے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اسلام کے ایسے بہترین نقشے قائم ہوئے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرا دے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے. غلط نہ لکھوائے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کم نہ کرے اس میں سے بالکل. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے سفی، کمکل، اور ضعیفاً یا ناتوان، کمزور بہت زیادہ ہے. او لا یستطیع ان یمل، یا طاقت نہیں رکھتا املا کرنے کی، مضمون نہیں آتا اس کو. ہوا وہ فلیملل ولیہ بالعدل، پس لکھوا دے اس کا ساتھی، اس کا ذمہ دار پورے انصاف سے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، گواہ بناؤ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے. فإن لم يكونا رجلین، پس اگر 2 مرد نہیں ہیں، فرجل وامرأتان، پس ایک مرد و 2 عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. یہ عورتیں 2 کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما، اگر بٹک گئی ایک ان 2 میں کے، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلا دے گی ایک اور ان 2 میں کے. جیسے عربی میں ابہام ہے نا، میں نے ترجمہ اردو میں ابہامی کیا ہے. احداہما، ایک 2 میں سے، پس یاد دلا دے گی ایک دوسری میں سے. اللہ اللہ. قاضی القضات شہاب الدین غزنوی درس قرآن کے بعد عدالت میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی آیا اور کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا راس اہل العلوم السعادت البررا ومن نداہ علی کل الورا نشرا. ایک قاضی صاحب جن کے علم کی برکتیں دنیا میں پھیل گئی ہے. ما سر تکرار احداث تذکرها فی آیت لذوی الاشہاد فی البقرہ. یہ احداہما 2 دفعہ آیا، تو ذکر نہیں آیا، حالانکہ وہ آنا چاہیے تھا. وظاہر الحال ایجاز الضمیر علی تکرار احداہما لو انہ ذکرا. بظاہر تو بہتر تھا کہ دوسری مرتبہ ضمیر راجع ہو جاتی، ضرورت نہیں تھی احداہما کی. وحمل الاحداء على نفس الشہادت فی
اولاہما لیس مردیا لدى المہرا. عام عربی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق تو ترکیب اس طرح نہیں آتی. فغص بفکرک الاستخراج جوہرہ من بحر علمک ثم بعث لنا دررا. ذرا اپنی فکر کو لال و جواہرات نکالنے کے لیے ڈبو کے جواب دے تاکہ ہم آپ کے علوم کے سمندر کے موتیوں سے سیراب ہو جائے. بس یہ ختم ہوتے قاری صاحب شروع ہو گئے. یا من فؤادہ بالعلم منتشرا ومن فضائلہ فی الکون مشتہرا. اس کو کہہ رہے یا من تفرد فی کشف العلوم لقد وافا سوالک والاسرار مستترا. سوال پوری طرح سمجھ چکا ہوں لیکن راز سربستہ ہے. تو دل احداہما فالقول محتمل کلیہما فہی للاظہار مفتقرا. ولو اتى بضمیر کان مقتضیا تعین واحدۃ للحکم معتبرا. ومن رددتم علیہ الحل فہو کما اشرتم لیس مردیا لمن صبرا. هذا الذي سمح الذهن القليل به واللہ عالم فی الفحوى بما ذکر. ایسا علم کا دور دورہ تھا. یا رب ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا. انکار نہ کرے گواہ لوگ جب بھی ان کو گواہی کے لیے دعوت دی جائے. ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجل. سستی نہ کرو لکھنے میں چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا جب ایک وقت تک ہے. وجوباً لکھو. ذالکم اقسط عند اللہ. یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں. واقوم للشہادہ. اور بہت سیدھی ہو جائے گی گواہی. وعدنا اللہ ترتابو. اور نزدیک ہے کہ کبھی بھی شک نہیں کرو گے یعنی لڑو گے نہیں. ہمیشہ ادھار معاملات میں لڑائی ہو جاتی ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرا. مگر یہ کہ ہو تجارت نقد. تدیرونہا. جس کو پلٹاتے ہو. بینکم. آپس میں. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها. نہیں ہے تم پر اعتراض کہ اس کو نہ لکھو. میں نے پہلے کہا کہ نقد کا معاملہ لکھ لینا مستحب ہے اور ادھار کا معاملہ لکھ کر کرنا یہ واجب ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. گواہ ضرور مقرر کرو جب بھی لین دین کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو. تکلیف لکھنے والے کو کہے کہ ایک جملہ اور بڑھا دو تیرا خط پہچانا نہیں جا سکتا یہ کاٹو. اور گواہ کو کہا جائے خبردار تم نے گواہی دی. اس زمانے کے دہشت گرد جتنی دہشت گردی کرتے ہیں پھر گواہوں کو عدالت میں نہیں جانے دیتے تو وہاں اخبار میں آ جاتا ہے کہ عدم ثبوت کے بنا پر بری. وَإِن تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا کرو گے کاتب کو تکلیفیں دو. گواہی غلط دلواؤ. گواہ کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرو. گواہ کو سچ سے روکو. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. یہ بدترین گناہ ہوگا تمہاری طرف سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. وہ سکھاتے ہیں تم کو اللہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ. اور اگر ہو تم سفر پر. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا. اور پایا نہیں لکھنے والا. فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. بس گروی رکھ دو قبض کرا کے. کیا مطلب کوئی چیز بطور اعتماد کے رکھو کہ شہر میں پہنچ کر میں یا پیسے دے دوں گا یا صحیح معاملہ لکھوا دیں گے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. پس اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر یعنی امانت رکھا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. پس چاہیے کہ ادا کر لے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی امانت امین کی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا. اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. اگر ایک نے دوسرے کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے اعتماد کر کے تو یہ صحیح سلامت واپس کرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. گواہی نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا. جو گواہی چھپائے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. پس بے شک گناہگار ہو جائے گا اس کا دل.
ہر معاملے میں تو انسان گناہگار ہے، اس میں دل گناہگار ہے، کیونکہ گناہ بہت شدید ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال کے جاننے والے ہیں۔ ان آیات سے گروی کی حیثیت صرف اعتماد کی معلوم ہو گئی۔ گروی کے اندر مرہون مال سے مرتہن فائدہ اٹھائے، عین الہدایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے امت میں پہلی زندقت جو شروع ہوئی وہ یہیں سے ہو گئی جی۔ گروی کرنے والے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں گانا، لوگوں کی زمینوں میں فصلیں اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں سے کرائے لے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس گروی ہے۔ قدیم زمانے میں صوبہ سرحد میں دستور تھا کہ سود خور کی طرح گانچی کو بھی صف میں نہیں چھوڑتے، نکلو باہر نکلو۔ اب تو گانا کھاتے ہیں، آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ اب تو جتنا بڑا سود خور ہوگا وہ صف اول میں ہوگا۔ سارا نظام تبدیل ہو گیا، کیونکہ دولت کے نشے میں اہل علم متاثر ہو گئے، نتیجتاً حرام اور قبیح کو حرام و قبیح کہہ نہیں پاتے۔ شریعت وہی ہے اور اٹل ہے، لوگوں کی کمزوری اور بزدلی ہے جس سے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں۔ شریعت میں یہ کہ آپ نے کسی کی زمین گروی کی، آپس میں فصل بوئے، اپنا بیج خرچہ سب لے لے، بقیہ پیسے اس مالک کے لیے رکھے، تو اس طرح تو کوئی کرے گا نہیں۔ وہ کہے گا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کم ہے کہ آپ کے پیسے کا بدل آپ کے پاس موجود ہے اور پیسہ ڈوب نہیں رہا۔